السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ 10 ہجری 18 ذی الحجہ کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری حج سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے پانی کے ایک چشمے کے پاس موجود جگہ خم پر قیام کیا اور امت کو ایک انتہائی اہم ترین خطبہ دیا جسے غدیر خم کا خطبہ کہتے ہیں۔ یہ خطبہ اتنا اہم ہے کہ آج بھی فرقہ پرست مولوی اور عالم دین مسلمانوں سے اس خطبہ کو چھپاتے ہیں، انہیں سچ نہیں بتاتے کیونکہ اس خطبہ کی بہت ساری باتیں ان کے فرقے کے خلاف جاتی ہیں۔ یہ لوگ طرح طرح کی کم درجہ اور ضعیف روایتوں کو پیش کر کے اس خطبہ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور پچھلے 1400 سالوں کے اندر، صرف پچھلے 5 سالوں کے اندر ان احادیث مبارکہ کو علمی کتابی عالم دین جب سامنے لے کر آئے تو لوگوں پر اس کی حقیقت کھلی۔ دیکھیں، اسلام کسی فرقہ کی شکل میں نہیں آیا تھا بلکہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے جس کا ایک ہی فرقہ ہے اور وہ ہے مذہب اسلام۔ مسلمان کی تعلیمات اور اس کے احکامات کا مرکز صرف قرآن و حدیث ہیں، اور اس ویڈیو کے اندر بھی ہم اسی حوالوں سے بات کریں گے۔ لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو اپنے فرقہ کی مناسبت سے بنا دیکھے پہلے سے جج کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی اسے مت دیکھیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور بنا فرقہ واریت کے حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی زندگی کی اہم ترین ویڈیو ثابت ہوگی، کیونکہ یہ آپ کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گی۔ یہ حقیقت بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ مجھ جیسے دین کے طالب علم سے بھی اللہ قیامت کے دن یہ سوال کرے گا کہ تم نے حق جان کر بھی اسے لوگوں تک کیوں نہیں پہنچایا، اور اللہ قیامت کے دن آپ سے بھی سوال کرے گا کہ آپ نے اس کو سن کر اس کی تصدیق کر کے پھر بھی اس کے سچا ہونے کا انکار کیوں کیا، چاہے وہ بات تمہارے فرقے کے خلاف اور تمہارے مخالف کے حق میں کیوں نہ جا رہی ہو۔ سب سے پہلے ان حدیث کے اتھینٹسٹی پر بات کرتے ہیں جن کے اندر غدیر خم کا ذکر ہے، کیونکہ قرآن کریم کے بعد صحیح حدیث کی دونوں کتابوں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے۔ یہ اتنی مستند اور بار بار روایت ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کے تمام بڑے فرقے ان پر متفق ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہیں۔ یہ مسلسل اتنی بار بیان ہوئی ہیں کہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن اور حدیث میں بنیادی فرق یہ ہے کہ قرآن کریم جیسے آسمان سے اللہ کی طرف سے نازل ہوا بالکل ویسے ہی انہی الفاظ کے ساتھ محفوظ ہے، جبکہ احادیث مبارکہ کو مفہوم کے لحاظ سے محفوظ کیا گیا ہے کہ کئی صحابہ کرام نے ایک ہی حدیث کو اپنے الفاظ کے اندر بیان کیا، مگر ان سب کا مفہوم کیونکہ ایک جیسا تھا تو یہ بالکل صحیح حدیث یا متواتر حدیث بن جاتی ہے، جیسا کہ غدیر خم کے کیس میں ہے۔ کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ ایک خطبہ کے ہر ایک الفاظ ایک ہی شخص کو یاد ہوں، کیونکہ اس وقت کوئی ویڈیو ریکارڈنگ یا وائس ریکارڈنگ تو تھی نہیں، لہٰذا ایک ہی خطبہ کے متعلق ہمیں کئی احادیث ایک ہی مفہوم کے ساتھ کئی جگہ پر ملتی ہیں۔ سب سے وضاحت سے اس غدیر خم کے خطبہ کی تفصیلات ہمیں صحیح مسلم 6225 کے اندر ملتی ہیں۔ تابعین ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ان کی صحبت میں رہے، بلکہ آپ کے صحابہ کو دیکھا اور ان کی صحبت میں رہے۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق 3 تابعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سابقون الاولون یعنی اسلام کے آغاز میں ہی مسلمان ہونے والے چند لوگوں میں سے ایک معتبر صحابی حضرت زید بن ارقم کے پاس گئے۔ ان تینوں میں سے ایک تابعی کا نام تھا حسین بن صبرہ۔ انہوں نے زید بن ارقم سے کہا کہ زید، اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، اللہ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عطا کی، آپ نے رسول اللہ کی بات سنی، ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا، ان کی امامت کے اندر نمازیں پڑھی، آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافی بوڑھے ہو چکے تھے، کہنے لگے کہ بھتیجے میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، زمانہ بیت گیا، میری یادداشت بھی کافی کمزور ہو چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کافی احادیث جو مجھے یاد تھی ان میں سے میں کافی بھول چکا ہوں، پر ہاں ایک حدیث مجھے بالکل آج بھی صحیح سے یاد ہے جو میں تمہیں بیان کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج کے خطبہ سے واپسی پر مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع خم کے پانی کے مقام پر خطبہ دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد ہمیں واعظ و نصیحت کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا موت کا فرشتہ موت کا پیغام لے کر آئے اور میں اسے قبول کر لوں، لیکن میں اپنے بعد تم میں 2 بڑی بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ پہلی تو ہے اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ یہ کتاب تمہیں گمراہی یعنی فرقہ واریت کی لعنت سے بچائے گی، اسی لیے ہر معاملے کے اندر صرف اسی سے ہدایت حاصل کرنا۔ پھر فرمایا کہ دوسری چیز ہے میرے اہل بیت، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلواتا ہوں، یعنی ان کے معاملے کے اندر اللہ سے ڈرنا، میرے بعد ان پر ظلم مت کرنا۔ یہ الفاظ آپ نے مسلسل 3 مرتبہ دہرائے۔ زید بن ارقم کے ان الفاظ کو سن کر حسین نے کہا کہ اے زید، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت یعنی گھر والوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی پاک بیویاں بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں؟ زید بن ارقم نے کہا کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت کے اندر داخل ہیں، لیکن اصل کے اندر اہل بیت وہ ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے۔ زید بن ارقم نے کہا کہ علی،
عقیل، جعفر اور عباس کی اولادیں، یعنی آسان الفاظ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام بھائی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے۔ حسین نے کہا کہ کیا ان پر صدقہ حرام ہے؟ زید بن ارقم نے کہا کہ ہاں۔ نجران کے عیسائی ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام پر مناظرہ کرنے کے لیے آئے اور تمام دلیلوں کے باوجود جب وہ نہ مانے تو کہنے لگے کہ آپ ہم سے مباہلہ کر لیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے گھر والوں کو ایک میدان کے اندر لے آئیں اور ہم بھی اپنے گھر والوں کو، اور دونوں اللہ سے دعا کریں کہ وہ جھوٹے شخص کو تباہ کر دے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے اندر صرف بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن اور امام حسین کو ساتھ لے کر گئے، جنہیں آتا دیکھ کر عیسائی مباہلے سے خوفزدہ ہو کر میدان سے بھاگ گئے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ پاک ان ہفتیوں کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ مگر اس ایک واقعہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل اہل بیت یعنی آپ کے گھر والوں میں کون کون شامل ہے۔ اب اس حدیث کو تو یقیناً آپ نے بچپن سے لے کر آج تک سنا ہوگا، مگر آج تک آپ نے یہی سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبہ کے اندر یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ مگر آپ نے کسی بھی ممبر کے بڑے خطبے پر غدیر خم کا مکمل خطبہ نہیں سنا ہوگا کہ آپ نے قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ 3 مرتبہ اپنے گھر والوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان پر ظلم مت کرنا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد یہ ظلم و ستم ایسا شروع ہوا کہ آج تک نہیں رکا، کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو امیہ کے جن لوگوں نے شہید کیا اور ان کے بعد ان کی اولاد امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا اور امام حسین اور ان کے گھر والوں کو کربلا کے اندر شہید کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے زین العابدین جو کہ کربلا کے اندر بیماری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی نسل آگے بڑھی، جنہیں ایک ایک کر کے پھر سے بنو امیہ اور پھر بنو عباس کی نسل نے زہر دے کر اور کبھی قتل کروا کر اور کبھی اذیتوں میں ڈال کر ان کو شہید کروایا، یہاں تک کہ آپ کی نسل سے آخری امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا بھی باقی ہے، اور پھر سے وہی اہل بیت کے دشمن ان کے خلاف بھی ایسے ہی اکٹھا ہوں گے جو کہ مولا علی علیہ السلام کے دور کے اندر ان کے خلاف جنگ کرنے والے تھے، یعنی اہل شام اور بنو امیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے باقی بیٹوں یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جعفر، عقیل اور عباس کے ساتھ بھی بنو امیہ نے بالکل یہی سلوک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم پر یہ خطبہ اس وقت دیا جب حج کے بعد تمام عرب کے لوگ جا چکے تھے اور صرف شام اور مدینہ کے لوگ اس میدان میں موجود تھے۔ آپ جانتے تھے کہ انہی دونوں کے اختلاف کے اندر میرے اہل بیت کو شہید کرنے کی شروعات ہوگی، لہٰذا ان کو کہا کہ غور سے سنو، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ اب اس ایک خطبہ کے اندر قیامت چھپی ہوئی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی فرقہ باز مولوی یا حدیث مکمل بیان کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھنا، تو ان اہل بیت کو کن لوگوں نے شہید کیا تھا یہ پوری تاریخ اسے کھول کر بیان کرنی پڑے گی، اور جب وہ اس تاریخ کو بیان کرے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ آج بھی انہی لوگوں کا دفاع کرتے ہوئے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں اور ان کو صحابی بھی مانتے ہیں۔ آج کے ٹائم کے اندر جانے انجانے کے اندر یہ لوگ بھی اس جرم کے اندر اور اس سچ کو چھپانے میں آج برابر کے شریک ہیں، کیونکہ آج ان اہل بیت کے دشمنوں کا نام و نشان تو باقی نہیں، مگر ان کے کارناموں پر یہ فرقہ باز مولوی آج بھی پردہ ڈال رہے ہیں۔ لیکن سچ کی تو خاصیت ہی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ چھپ ہی نہیں سکتا۔ اہل سنت اور اہل تشیع کا سب سے بڑا اختلاف اسی بات کا ہے کہ وہ اہل بیت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے مطابق قرآن اور حدیث کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا ان کے بارے میں طرح طرح کی تعویلیں دے کر انہیں صحابی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ یزید کے دور کے اندر بھی اس کے علماء کرام نے آپس کے اندر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان یعنی اہل بیت کو شہید کرنے کی ہزاروں تعویلیں لوگوں تک پہنچائی، اور یہی آج کے فرقہ باز مولوی بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں تاریخ کا طالب علم ہو کر حوالوں کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، نہ کہ کسی فرقے کا نمائندہ ہو کر، لہٰذا اپنے دماغ کو کھول کر ان چیزوں کو لاجیکلی اور عقلی طور پر سمجھیں اور سوچیں۔ انسان ہونے کا ثبوت دیں جو کہ سوچ اور سمجھ رکھتا ہے، نہ کہ جانور ہونے کا جو کہ ایک فرقے کے پیچھے بس آنکھیں بند کر کے چل پڑے۔ اسی غدیر خم کے مکمل خطبہ کی حدیث کے اندر بیان ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا کہ کیا تمہارا رب اللہ نہیں؟ کیا میں تم لوگوں کی جان سے بڑھ کر تم پر حق نہیں رکھتا؟ سب نے ہاں میں جواب دیا کہ بے شک ایسا ہی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے اندر لیا اور ہوا میں بلند کر کے فرمایا کہ جان لو کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی جس کا میں امام ہوں اس کا امام اور جگری دوست علی بھی ہوگا۔ یہاں پر لفظ مولا سے مراد کوئی مددگار نہیں اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہے، کیونکہ آپ اللہ کے رسول تھے، نہ کہ کسی ملک کے بادشاہ۔
جو اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کر کے جاتے، بلکہ اس کی بجائے آپ نے یہ فیصلہ امت پر چھوڑ دیا کہ اتفاق رائے سے جس کو مرضی اپنا خلیفہ چنے، اور اسی اجماع امت نے چاروں خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی اور امام حسن کو متفق ہو کر خلیفہ چنا۔ جنگ صفین کے موقع پر جب اہل شام سے جنگ ہونا تھی تو مولا علی علیہ السلام نے تمام صحابہ کو ایک بڑے میدان کے اندر جمع کر کے فرمایا کہ کیا تم لوگ گواہی نہیں دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ رسول اللہ نے جس کو تمہارا امام بنایا تھا، کیا وہ کبھی کسی کو ناحق قتل یا اپنے ہی لوگوں پر کبھی غلطی سے بھی جنگ کو مسلط کر سکتا ہے؟ 30 صحابہ نے یہ گواہی دی کہ ہاں، ہم لوگ بھی غدیر خم کے موقع پر موجود تھے اور ہم نے یہ الفاظ خود اپنے کانوں سے سنے، کیونکہ زیادہ تر صحابی جو کہ اس خطبے کے اندر موجود تھے اس وقت تک وفات پا چکے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے غلام تھے جو کہ جنگ جمل کے اندر مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور جب جنگ ختم ہوئی تو وہ مدینہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیوی تھیں۔ انہوں نے ام سلمہ سے بیان کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھا، مگر جب میں نے دیکھا کہ امیر معاویہ کے حق کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے خلاف جنگ جمل کے اندر ہیں، تو میرا ایمان کچھ ڈگمگایا کہ وہ اتنی معتبر شخصیت ہیں، رسول اللہ کی بیوی ہیں، تو میں ان کے خلاف کیسے جنگ کروں؟ لیکن دوپہر آتے آتے مجھے رسول اللہ کی ایک حدیث یاد آئی کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس کی حکمران ایک عورت ہو، اور اس ایک حدیث نے مجھے گمراہی سے بچا لیا اور سمجھا دیا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خطا پر تھی اور غلط فہمی میں باغی جماعت کا ساتھ دے بیٹھیں۔ اس بات کو سن کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تم نے بہت اچھا کیا، کیونکہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی اور قرآن قیامت تک ایک ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ یعنی جو قرآن کا مفہوم اور مطلب وہ سمجھیں گے وہی سچا ہوگا، چاہے ان کے مخالف جتنی مرضی دلیلیں دیں، لیکن علی اس وقت حق پر ہوگا۔ بالکل یہی الفاظ آپ نے انصار کے لیے بھی فرمائے تھے کہ انصار تم پر ظلم ہوگا، صبر کرنا یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پر آ کر ملنا۔ یعنی مولا علی علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی آپ کے اہل بیت پر بھی ظلم ہونا تھا، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے جانتے تھے، اسی لیے پہلے سے امت کو آگاہ کیا تاکہ وہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ جب یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تو انصار مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی اور ان پر ہر وہ ظلم کیا۔ واقعہ ہرا ہوا، جس کے بعد رسول اللہ کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی جو کہ انصار کے بارے میں تھی کہ تم پر ظلم ہوگا لیکن صبر کرنا۔ پر آپ کبھی بھی قرآن و حدیث کے علاوہ اہل بیت کی فضیلت کا وہ بیان جو کہ رسول اللہ نے اپنے اہل بیت کے بارے میں بیان کیا تھا، اہل سنت کے کسی بھی پلیٹ فارم سے نہیں سنیں گے جس میں کھل کر بتایا جائے کہ اہل بیت کو کس نے کیا کیا ظلم کر کے اور کیوں شہید کیا۔ دیکھیں یہودی اور نصرانی یعنی عیسائیوں کے عالموں کا کیا قصور تھا کہ اللہ نے ان پر اتنا جلال اور غصہ کیا کہ وہ سچ کو چھپا کر لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، سچ کو جان کر بھی اپنے لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ کی آمد کی پیشن گوئیاں بھی اور آپ کی نبوت کی نشانیاں بھی اپنے لوگوں سے چھپائی۔ آج اہل بیت پر ظلم کی تاریخ اور احادیث کا اصل مفہوم چھپانے کے بعد ہمارے فرقہ باز مولوی بھی تو وہی کچھ کر رہے ہیں کہ غدیر خم کی حدیث کا آدھا حصہ بیان کرتے ہیں جبکہ آدھے حصے کو چھپا لیتے ہیں، جو کہ قرآن و سنت کے مطابق بہت بڑی علمی خیانت اور منافقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ یہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر صرف اپنے مسلک کو آج مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں جس نے آج امت کو تقسیم کر دیا ہے۔ اگر سب لوگ مل کر صرف قرآن کو اپنا مسلک اور اپنا دین مان لیں تو وہ اسلام واپس آ سکتا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا، پر افسوس کہ یہ سب کچھ ان کے مفاد کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔